صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ ابھی آپ نے سورہ ذاریات کی آیت 1 سے 14 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 51ویں سورہ ہے اور بترتیب نزول 67ویں سورہ، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا آیت 1، والحاملات وقرا آیت 2، والجاریات یسرا آیت 3، فالمقسمات امرا آیت 4، انما توعدون لصادق آیت 5، وان الدین لواقع آیت 6، والسماء ذات الحبک آیت 7، انکم لفی قول مختلف آیت 8، یؤفک عنہ من افک آیت 9، قتل الخراصون آیت 10، الذین هم فی غمرۃ ساہون آیت 11، یسألون ایان یوم الدین آیت 12، یوم هم علی النار یفتنون آیت 13، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون آیت 14۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہی ہے اور بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ راہوں والے آسمان کی قسم، تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھیرا جا سکتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ اٹکل کرنے والے غارت ہوں جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، جس دن یہ آگ کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے فتنے کا مزہ چکھتے رہو، یہ وہی ہے جس کا تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ذاریات کی آیت 1 سے 14 کا۔ تفسیر 1 سے 4۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ تم قرآن کی جو آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ اس پر ابن القباء نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، والذاریات ذروا کی کیا معنی ہے؟ فرمایا ہوا مراد ہے۔ بولا فالحاملات وقرا کے؟ فرمایا بادل۔ بولا فالجاریات یسرا کے؟ فرمایا کشتیاں۔ پوچھا فالمقسمات امرا کے؟ فرمایا فرشتے۔ آیت 5 اور 6۔ قیامت، زندگی بعد الموت، جنت و جہنم اور حساب برحق ہے۔ اللہ نے قیامت کا اور زندگی بعد الموت کا قسم کھا کر یقین دلایا ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ جس کا تم سے وعدہ ہے وہ بات سچی بات ہے، اور حساب جو اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے یقیناً ہوگا۔ آیت 7 یعنی خوبصورت اور ہموار آسمان کی قسم، معلوم ہوا آسمان حسن و جمال اور رونق و بہار والا ہے، جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے۔ آسمان کا بلند ہونا، صاف شفاف ہونا، ہموار ہونا، اس کی بناوٹ کا عمدہ ہونا، اس کا مضبوط ہونا، اس کا چوڑا اور وسیع ہونا، اس پر بہار کا ہونا، اس کا تاروں سے جگمگانا، سب اس کی خوبصورتی اور بہار کی چیزیں ہیں۔ آیت 8 مشرکوں کے باہمی اختلاف کا بیان، یعنی اے جھٹلانے والے مشرکو، تمہاری باتوں میں اختلاف و اضطراب ہے، تم ایک بات پر متحد نہیں ہوتے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ آیت 9 یعنی ایسی حالت گمراہ شخص ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ باطل کا وہی مطیع ہوتا ہے، اور جو صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے اور صحیح سمجھ اور تجربے سے محروم ہوتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت 161 سے 163 فرمایا، تم اور تمہارے معبود اسی کو فتنے میں ڈال سکتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ آیت 10 قیامت میں شک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، خراسان یعنی جھوٹے، جیسے قتل الانسان ما اکفرہ۔ آیت عبسہ آیت 17 انسان غارت ہو، کیسا ناشکرا ہے، بد دعا ہے۔ اسی طرح یہاں قتل الخراسون ہے، یعنی غارت ہو جھوٹ بولنے والے، جو زندگی بعد الموت اور قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، قیامت میں شک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت 11-12 غمرہ یعنی کفر و شک، یعنی یہ لوگ کفر و شک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، انکار و تکذیب کی غرض سے پوچھتے ہیں کہ آخر جزا کا دن کب آئے گا۔ آیت 13-14 یعنی جس دن یہ سونے کی طرح آگ میں تپائے جائیں گے اور جہنم میں جلائے جائیں گے، انہیں دھتکار کر اور ذلیل کر کے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا اور عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تھا سورہ ذاریات کی 1 سے 14 کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔